نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور سورہ بقرہ میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے نصف اول ہے وہ 18 رکوع پر ہے اور اس میں آیات جو ہیں وہ 152 ہیں، جبکہ دوسرا حصہ 22 رکوع پر مشتمل ہے لیکن آیات کم ہیں۔ پہلے حصے میں آیات زیادہ ہیں اور رکوع تھوڑے ہیں، لیکن دوسرے حصے میں کیا ہو گیا، رکوع زیادہ ہے اور آیات 134 ہیں۔ تو تقریباً نصف میں یہ سورت تقسیم ہے، اور پہلا جو حصہ ہے اس کا تعارف ہم نے جو بھی آپس میں گفتگو کی تھی اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ پہلے 4 رکوع اس کے تمہید ہیں، اور وہ تمہید بھی اصل میں ان چیزوں کی ہے کہ جو 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہو چکا تھا وہ 4 رکوع کے اندر وہ سمیٹ دی گئی بحث، اور پھر اس کے بعد 10 رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور پہلے رکوع میں ان کو دعوت دی گئی، اور 9 رکوع میں اور 2 آیات کے اندر پھر اس بحث کو سمیٹا گیا کہ آئندہ تم معذور، تم نے یہ جرائم کیے ہیں، یہ قصور کیے ہیں، ناشکریاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر یہ کرم کیے ہیں، لہٰذا تم اس منصب سے معزول، اور اب ایک نئی امت ہم کھڑی کر رہے ہیں۔ اس نئی امت کے لیے پھر 4 رکوع جو ہے وہ تحویلی ہیں، جن میں سے 2 رکوع ہم پڑھ چکے اور 2 رکوع جو ہے جو اس وقت ہیں کہ جو اصل قبلے کی طرف آ رہے ہیں، اگرچہ یہ بحث 2 رکوع پہلے شروع کر دی گئی تھی کہ قل اللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا، انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو کیا گیا، اور ایک بات جو سامنے لائی گئی کہ کسی امت میں ہونا نجات کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ایک اسلاف پرستی، ان کی اچھی باتوں کو لے لینا بالکل دوسری بات ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اسلاف پرستی اس ضمن میں کہ ہم بڑے اچھے لوگوں کی اولاد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، لیکن کام ایک نہیں کرنا، تو یہ بات کہی گئی کہ نہیں، یہ جو تم تعلق جوڑ رہے ہو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے، کوئی تمہاری نسبت حضرت ابراہیم سے نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس حوالے سے اب یہ بحث جو یہاں آ رہی ہے اب تحویل قبلہ کی، یہ دوسرا پارہ ہے، اور دونوں رکوع جو ہے 17واں اور 18واں رکوع، اس میں یہ بحث جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ شروع کی آیات میں شاید ہو سکتا ہے وضاحت ہو، لیکن باقی 2 رکوع ہم تیزی کے ساتھ جو ہے وہ 1 نشست میں یا 1.5 نشست میں ختم کر لیں گے۔ اس وقت شاید یہ آپ کو بحث اتنی کوئی ریلیونٹ نہ لگے، اتنی اہم نہ لگے، لیکن اس وقت یہ بحث بڑی اہم تھی۔ اس رد و قدا سے آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 رکوع میں بار بار وہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، عنقریب یہ نادان لوگ، بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر کہ وہ تھے، یعنی جس قبلے پر وہ تھے 16-17 مہینے سے نماز پڑھ رہے تھے، آخر کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا۔ سیقول سے سین کا اضافہ جب یہ یقول پہ آ گیا تو اس سے معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب یہ کہیں گے، یعنی یہ تحویل قبلہ سے پہلے کی آیات ہے، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کی کہ نہیں، تحویل قبلہ کے بعد کی آیات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس بحث کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بحث جو ہے وہ اس کے متعلق یہ لوگ کہیں گے۔
قل اللہ المشرق والمغرب، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ادھر منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے یا ادھر منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے، تو اصل میں مسجود کون ہے؟ مسجود تو اللہ ہے، اور اللہ کسی ایک سمت میں نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ایک ڈسپلن کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، ایک ترتیب کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ وہ جو غالب نے کہا ہے نا کہ پرے ہے سر ادراک سے مسجود اپنا، اہل نظر قبلے کو قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ اصل میں ایک علامت ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ قبلہ ایک اسم ہے، یعنی ایک نام ہے جو رکھ دیا گیا ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اس کی یہ اہمیت ہے۔ اور مشرق اور مغرب عام طور پر تو محاورے میں آتا ہے نا، مشرق اور مغرب سے مراد لے کر ساری سمتیں مراد لی جاتی ہیں، اور خاص یہودیوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو ان کے ہاں یہ مشرق اور مغرب کا ایک تنازع تھا کہ جہاں تک بیت المقدس کا تعلق ہے وہ ان دونوں کے نزدیک بڑا اہم ہے، دونوں کے نزدیک مقدس ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی اور عیسائیوں کے نزدیک بھی۔ لیکن عین جب وہ ہیکل کے اندر جاتے تھے تو وہاں ایک کے حوالے سے مغرب اہم تھا اور ایک کے حوالے سے مشرق اہم تھا۔ عیسائی بیت المقدس میں جب جاتے ہیں تو وہ اس کے مشرقی گوشے کو اہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے، وہ ادھر کرے، اور اسی طرح جب یہ یہودی جاتے ہیں تو اس کے مغربی گوشے کو اہم سمجھتے ہیں، وہ منہ ادھر کرتے ہیں۔ تو عین جب باہر ہوتے ہیں تو سارے اس کی طرف کرتے ہیں، لیکن جب اندر جاتے ہیں تو یہ منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ ان سے کہیے کہ یہ مشرق اور مغرب کی تم نے کوئی تقسیم کر رکھی ہے، اللہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یادی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، جس کو بھی چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس میں اگر زیادہ تفصیل میں جائیں تو یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو مکہ میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی جنوبی کی دیوار کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کے سامنے وہ دیوار ہوتی تھی جو جنوبی خانہ کعبہ کی دیوار ہے، اور عین اسی سمت میں یعنی شمال میں آ جاتا ہے نا، آپ مکہ میں کھڑے ہوں تو شمال میں آ جائے گا یعنی بیت المقدس، تو جنوبی دیوار کی طرف آپ جب یہاں کھڑے ہیں تو عین شمال کی طرف سامنے سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جائے گا۔ تو گویا مکہ میں تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو استقبال قبلتین اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ میں چلے آئے ہیں تو وہاں پر یہ ذرا تبدیلی آ گئی۔ اب مدینہ کیا ہے؟ وہ مکہ کے شمال میں ہے، یہ مکہ ہے تو یہ مدینہ ہے۔ جب آپ یہاں پہنچے ہیں تو اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر ادھر رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16.5 مہینے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا اندازے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حکمت خداوندی اس چیز کی متقاضی تھی کہ ابھی یہودیوں کے ساتھ براہ راست ٹکر نہ لی جائے۔ ابھی جو معاذ یہ مشرکین مکہ کا کھلا ہوا ہے یہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ دونوں کو نپٹا دیتا، لیکن اس دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی ان کو نہ چھیڑا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں سے مدینہ گئے ہیں تو مدینہ میں تاکہ آپ کو موقع مل گیا ایک 16-17 مہینے 1.5 برس آپ کو مل گیا قدم جمانے کا۔ جاتے ہی مخالفت شروع ہو گئی ہوتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے یعنی نسل میں سے نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہمارے کزن ہی ہیں، لیکن کوئی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی اتنی بھی دوری نہیں ہے، ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، گویا ہمارے کیم فالوور ہیں، ہمارے ہی شریعت کے تابع ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آگے اور نبی آئیں تو آخری ہم میں سے ہو۔ تو یہ ان کا ایک توقع تھی کہ ٹھیک ہے ایک ادھر سے بھی آ گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو چلنے دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہی قبلہ کی تحویل کا معاملہ ہوا تو اب وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، شریعتوں کو جانتے تھے، اب ان کے کان کھڑے ہو گئے 16-17 مہینے بعد کہ جو مسئلہ ہم سمجھے تھے وہ یہ اتنا معمولی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قبلے کی تبدیلی کا مطلب ہے کہ ہم معزول کر دیے گئے اور ایک نئی امت ہے جو کھڑی کر دی گئی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ مخالفت شروع ہوئی ہے۔ تو 3 بڑے مضبوط قبیلے اس وقت مدینہ میں موجود تھے، اور اس تحویل قبلہ سے پہلے آپ نے کیا کیا، ان کو معاہدات میں بھی جکڑ لیا۔
یعنی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا جو معاملہ تھا اس کے اندر بھی وہ قابو آ گئے۔ اور یہ کیا کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ ہوا کیوں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح جس طرح کہ یہ اس منصب پر فائز تھے، یہ یہودی چلے آ رہے تھے 2000 برس سے، اللہ تعالیٰ کے نمائندے اس زمین کے اوپر یہی تھے، اسی طرح اب ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط۔ امت وسط کے ایک عام سیدھے معنی ہے درمیانی امت، معتدل امت۔ انتہا پسندی جو ہے وہ دنیا میں کبھی بھی جو آپ کہہ لیں پسندیدہ شے نہیں رہی ہے کہ انسان، اور تشدد پر چلنا آسان ہوتا ہے، انتہا پسندی پر چلنا معتدل رہنا دنیا میں بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ امت معتدل ہے اور درمیانی جو ہے وہ اس امت کو قرار دے دیا گیا ہے، اسی لیے اس کو پھر جو ہے امت وسط کو خیر امت بھی کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو بہتر کام وہی ہوتا ہے جو معتدل ہو، درمیانی ہو۔ اچھا، وسط جو ہے اس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، وسط ہی، یعنی امت لکھا ہوا ہے تو امت کے آگے ہونا چاہیے تھا نا وسط تھا، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امت وسط جو الفاظ ہے وسط آ کے یہ دونوں معنوں میں استعمال، واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، اور مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، چاہے مذکر کے ساتھ استعمال کر لیں، چاہے مؤنث کے ساتھ استعمال کر لیں، چاہے واحد کے ساتھ کر لیں، چاہے جمع کے ساتھ استعمال کر لیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو جائیں تمہارے اوپر۔ اب یہ جو مقصد ہے کہ یہ محض فضیلت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، یہ بات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ امت وسط کے ایک معنی تو وہ ہیں کہ جو سامنے کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور ایک امت وسط کے معنی یہ ہے کہ یہ درمیانی لنک ہے۔ اب یہ درمیانی امت کن معنوں میں ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ پیغام جو ہے اس امت کے پاس ہے، اب باقی دنیا اور اللہ کے مابین یہ ہے جو ربط قائم ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی بلکہ آ جائے گی کہ ایک یہ ہے کہ اللہ سے رابطے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، وسط، وسیلہ، یہ ساری جو باتیں آتی ہیں کہ کسی رابطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی رابطہ اور وسیلہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی مجھے پکارے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہی ہوں، جو پکارنا چاہے جس وقت پکارنا چاہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پکار میں ہو سکتا ہے کہ غلط چیز مانگ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دیں، اس کو وہ چیز نہ دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ابھی ایسا ہو کہ کوئی بھی چیز دینی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو وہ اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیں کہ وہاں آپ کو اس کا اجر دے دیں گے، نواز دے دیں گے، لیکن پکارو اس کو۔ تو اللہ کو پکارنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی رابطے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو اب انسان اتنا نیچے ہے کہ اس سے وہ رابطہ کرتا ہے کہ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، ما کان لبشر ان یکلم اللہ، کا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، یہ کسی انسان کا مقام، لیکن وہ کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ وحی کے ذریعے سے کرتا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو یہ بات کہ اب یہ ایک کڑی کی حیثیت سے، اچھا یہی آیت جو ہے سورہ حج کے آخر میں بھی کہہ دی گئی، صرف لفظی فرق کے ساتھ۔ یہاں جو بات آئی ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہاں بات آ گئی کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا اس کی راہ میں جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس مقصد کے لیے اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور اگر چن لیا ہے تو کیا مقصد ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر۔ تو یہاں ذرا یہ بات آ گئی کہ یہاں لوگوں کے اوپر تم گواہ ہو جاؤ، پہلے بات آ گئی، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے بعد میں۔ وہاں آ گیا کہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر، اس لفظی فرق کے ساتھ، آگے پیچھے کے ساتھ باقی چیز ساری کی ساری وہی ہے۔ اور وہیں اس کی پچھلی آیت میں پہلے کیا آ گیا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ،
رسلم و من الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول اور لوگوں میں سے بھی رسول، تاکہ اس کے ذریعے سے پیغام پہنچائے۔ اچھا، اس میں گواہی کے حوالے سے سمجھ لیں پہلے، شاہدہ یشہدو یعنی علیکم شہیدہ، تم پر جو ہے وہ گواہ ہو جائیں، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ تو یہ گواہی کا مفہوم کہاں سے نکلا؟ شاہدہ یشہدو کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا۔ شاہدہ شاہد من آلہا، وہ جو ہے نا کہ گواہی دی ہے گواہی دینے والے نے، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات میں آتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اصل معنی اس کے یہ ہے شاہدہ یشہدو کہ جو آدمی موقع پر موجود ہو۔ اچھا، گواہی بھی اسی کی معتبر ہوتی ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اسی سے بعض جگہ پر قرآن حکیم میں دیکھنے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے جو موقع پر ہے وہی دیکھ بھی رہا ہے۔ اسی سے اس لفظ کے معنوں میں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ مددگار، وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ، جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے تھے کہ بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو آپ وہاں موجود ہو۔ موقع پر آپ مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، آپ کو مار پڑ رہی ہو، دوست چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کوئی تعلق والا آپ کا کتنا ہی غمخوار کیوں نہ ہو، وہ دور امریکہ میں بیٹھا ہوا یا کیا کرے گا؟ تو مدد بھی وہی کر سکتا ہے۔ یہی بات ہے کہ وہ سورہ فتح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد بیان ہوا، پہلے الفاظ بالکل وہی ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہاں مددگار کے معنوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، یہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ تو یہاں یہ بات آئی ہے گواہی کے معنوں میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ الفاظ گواہی کے معنوں میں آئے۔ اس کو چلے ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے یہاں سمجھ لیں۔ اب گواہی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گواہی ہوتی ہے کسی کے خلاف اور ایک ہوتی ہے کسی کے حق میں۔ تو قرآن حکیم میں جب یہ لام کے ساتھ گواہی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق میں، اور الا کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی جانی۔ مگر عدالت میں آپ نے گواہی دی کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، میں وہاں موجود تھا، تو کیا ہوگا؟ وہ مقتول کے حق میں چلی گئی اور قاتل کے خلاف چلی گئی۔ اور جج آپ سے پوچھے اور آپ گواہی دیں کہ میں وہاں موجود تھا، یہ شخص تو وہاں میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو موجود ہی نہیں تھا، اس نے نہیں قتل کیا، وہ کوئی اور تھا، تو یہ تو قاتل کے حق میں چلی گئی گواہی اور مقتول کے خلاف چلی گئی۔ تو قرآن حکیم میں جو گواہی آتی ہے وہ آتی ہے الا کے صلے کے ساتھ، پریپوزیشن کے ساتھ گواہی آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی چلے جانا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث ہے، القرآن حجۃ لک او علیک، کہ دونوں باتیں یہاں آ گئی۔ القرآن حجۃ، یہ قرآن جو ہے وہ تمہارے حق میں حجت بنے گا، کیسے؟ لکا، یا تمہارے حق میں، او علیک، یا تمہارے خلاف۔ یہ دونوں باتیں وہاں پر یاد رکھنے کے لیے ہیں کہ گواہی کے لیے لکا اور علیکا کا سلسلہ آ جاتا ہے۔ تو اس امت کا مقصد کیا ہے یہ یہاں یہ بیان ہو گیا تاکہ یہ کل نوع انسانی کے اوپر گواہی دے دے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ وہ جو بات آتی ہے نا کہ آپ کون ہیں؟ آپ خاتم النبیین ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ولاکن رسول اللہ ہے، لیکن ساتھ ہی آگے یہ بات کہی کہ لیکن وہ اللہ کے رسول، نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن رسالت وہ جاری ہے، وہ چلتی رہے گی قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبوت شخصی ہے، وہ کیا ہو گئی؟ اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہی کسی کے اوپر جو ہے وہ وہی ہے محفوظ، اب وہ نہیں ممکن کہ کسی کے اوپر اس طرح سے آئے۔ جی نہیں، اور رسول تو وہ بعد کی بات ہے نا، پہلے نبی ہوگا تو رسول آئے گا، نبی بنیادی بات ہے۔ ہاں، تو آپ یہ کہیں گے کہ مطلب وقاص صاحب کی بات کو میں ایسے سمجھاؤں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن مومن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو نہیں، پہلے وہ اسلام لائے گا تو پھر مومن بنے گا، تو وہ پہلی شرط ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے ایک بات جو ہے وہ تو یہ نہیں، ہاں بہرحال یہ گواہی ہے، اور یہ تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تمہارے اوپر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی
لی ہے، پوری جدوجہد کر کے یہ ساری چیز پہنچائی اور اس کو عملاً بھی نافذ کر کے دکھایا۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ بعض باتوں میں رہ جائے، تبلیغ میں رہ جائے، محاوروں میں رہ جائے، نہیں، شاعری میں رہ جائے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے پیغام کو پہنچایا بھی اور اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیا۔ اور جب وہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا تو اب آپ نے امت سے کیا کر لی؟ گواہی دے دی، اور 3 مرتبہ الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور امت نے کیا جواب دیا؟ 1.25 لاکھ کے مجمع نے گواہی دی کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، نشہدو کا، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی آپ کے اوپر، قد بلغت الرسالۃ، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، وادیت الامانۃ، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا، وکشفت الغمہ، اب کوئی اندھیرا نہیں رہ گیا، آپ نے پردے چاک کر دیے ہیں اور بالکل ہر بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی۔ اور جب یہ بات جواب آپ کو 1.25 لاکھ کے مجمع سے مل گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ کر دیا کہ دیکھ اللہ یہ مان رہے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یہ 3 مرتبہ آپ نے کی، کہ اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان کو جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچائیں ان کو۔ گویا اب یہ کار رسالت، یہ ہے رسالت، رسالت کے معنی یہ پہنچانا۔ تو اب یہ ہے کار رسالت کہ یہ جو شے ہے کہ یہ قیامت تک اب اس امت کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ خالی فضیلت ہی نہیں ہے بلکہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اصل میں اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، ذمہ داری والے پہلو جو ہے اس فضیلت کے اندر دب گیا ہے، کیونکہ وہ بڑی حدیث جو بخاری شریف کی بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، 1-2 کتابوں میں اور بھی آئی ہے کہ یہ امت جو ہے قیامت کے دن گواہی دے گی، اور اس گواہی کو اس قدر ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ کہیں گے کہ اے نوح تو نے میری بات پہنچا دی تھی قوم تک، تو جب وہ قوم کو کہا جائے گا کہ یہ نوح نے تمہارے سامنے بات رکھ دی تو وہ کہیں گے نہیں رکھی، ہمیں نہیں پتہ، مکر جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ تو کہیں گے نوح علیہ السلام امت محمد اس پر گواہ ہے۔ یہ فضیلت بیان کہ امت محمد نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ امت محمد اس پر گواہ ہے کہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ تو اب ان کی قوم کہے گی کہ یہ کیسے گواہ ہو سکتے ہیں، یہ تو آئی ہمارے بعد ہے، یہ ہمارے اوپر کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اس پر امت یہ کہے گی کہ ہمیں اللہ کے قرآن نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے یہ بات پہنچائی تھی، تو ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں اللہ کے کلام کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ظاہر ہے وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ صدق اللہ و صدق اور رسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، تو جب اللہ نے سچ فرمایا قرآن میں گواہی آ گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دے دی، تو اس بنیاد پر ہم کہیں گے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا۔ تو یہ بات جو ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کی ہے۔ باقی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس حدیث کا ذرا قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعارض بھی پیدا ہو جاتا ہے آخری بات کی طرف، کہ چونکہ وہ دنیا کی قومیں جو ہے وہ قرآن حکیم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم ہی غافل تھے، ہم ہی سے قصور ہوا، انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ دنیا کی قوموں نے یہ گواہی قرآن حکیم یہ بھی تو دیتا ہے، لیکن یہ قیامت کے بھی بڑے مرحلے ہیں، مختلف مراحل ہیں، کسی مراحل پر کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے یہ بھی بات کہہ دی ہو، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بول دیں گے کہ یہ فرشتوں نے ایسے ہی لکھ دیا، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، ہم تو تجھے واحد مانتے تھے۔ تو کچھ لوگ امتوں میں سے ہو سکتا ہے کہہ دیں ساری امت کا یہ معاملہ نہ ہو، کچھ یہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں نہیں معلوم، وہ جھوٹ بولنے کی ایک عادت ہوتی ہے، اس بنیاد پر کہہ دیا جائے تو ان کے لیے تو یہ بات ہو۔ ویسے جیسے ابو جہل جیسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے اور بالکل صحیح بات فرمائی ہے، ہم نے نہیں مانی وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔
وہ مقابلے کا ہے، ضد کا ہے، جو بھی ہے، لیکن انہوں نے بات ٹھیک کہی ہے۔ تو بہرحال اس امت کا ایک مقصد ہے جو یہاں بیان کر دیا گیا کہ کل نوع انسانی کے اوپر کیا کرنی ہے، حجت قائم کر دینی ہے، گواہی قائم کر دینی ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی جو گواہی قائم کی ہے وہ جزیرہ نمائے عرب کے اوپر قائم کی ہے، وہاں قائم کی۔ اب وہ گواہی ظاہر ہے ایران کے اوپر، روم کے اوپر، مصر کے اوپر محض ایک خط لکھ دینے سے تو نہیں ہو سکتی تھی کہ قیصر روم کو ایک خط لکھ دیا جائے اور پوری سلطنت روما پر وہ گواہی قائم ہو جائے۔ وہ گواہی پھر جا کر قائم کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، جہاں تک بھی ممکن ہو سکا، اور تا قیامت۔ وہ جیسے بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو ابھی میں نے سورہ حج کی آیت بھی پڑھی تھی، اس سے بھی بلکہ مفہوم نکال لیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اب اس جہاد کا گواہی سے کیا تعلق ہو گیا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، جتنا اس محنت اور کوشش کا حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جہاد جاری رہے گا، قیامت تک جہاد جاری رہے گا، یہ رکے گا نہیں، یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ المسیح الدجال سے قتال نہ کر لے، یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ اب وہاں دیکھیں جہاد اور قتال دونوں الفاظ استعمال ہوئے کہ میری امت میں جب سے کہ مجھے مبعوث کیا گیا جہاد جاری ہے، یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ المسیح الدجال سے قتال نہ کر لے۔ یعنی جہاد کی جو آخری ٹاپ کی منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ قتال فی سبیل اللہ۔ تو بہرحال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت، بہترین امت اور لنک، درمیانی لنک۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ اچھا، اس میں قرآن حکیم میں بے شمار جگہ پر یہ ساری آیات اس انداز میں آئیں گی، جیسے سورہ نساء میں بات آتی ہے نا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ ذرا آپ پڑھیں، قرآن پڑھے، میں سننا چاہ رہا ہوں۔ کہا آپ پر تو اترا ہے، تو کہا سننا چاہتا ہوں، پڑھو۔ تو انہوں نے بھی پڑھا، تو جب اس آیت پر پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت پر ہمیں گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو ان کے اوپر گواہ کھڑا کریں گے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا رک جاؤ رک جاؤ، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسو سے تر تھی، رو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت کیا ہوگا جب مجھے تمہارے اوپر جو ہے وہ گواہی دینی پڑ جائے گی۔ تو یہ مضمون قرآن حکیم میں مختلف انداز میں یہ آیا ہے بے شمار جگہ پر۔ فَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلے کو، یا جو کچھ بھی ہم نے اس قبلے کو بنایا تھا كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر یہ کہ ظاہر کر دیں، لِنَعْلَمَ کہ ایک معنی تو لفظی معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، سارے جان لیں، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے کہ جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں کہ مکہ والے تو آلریڈی کڑے امتحانات سے گزر کر آئے، مکہ والوں کو بیت المقدس سے کوئی وہ نسبت نہیں تھی، کوئی وہ ان کا وہ دلی معاملہ، کو قومی روایت، بلکہ ان کے تو نیشنل مونومنٹ کی حیثیت کس کو حاصل تھی؟ وہ خانہ کعبہ کو حاصل تھی۔ انہیں اگر کوئی قبائلی یا قومی روایت کی حیثیت حاصل تھی تو خانہ کعبہ کو حیثیت حاصل تھی ان کے نزدیک۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے مدینہ تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ کسی ایک مہاجر نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اب مدینہ والوں کی آزمائش تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے ادھر مڑے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، تو یہودیوں کے زیر اثر
جو مدینہ کی آبادی تھی اس کے اندر تقدس کس کا تھا؟ بیت المقدس کا تھا. یا اس میں یہ بھی سمجھ لیں کوئی یہودی ہو سکتا ہے اس وقت تک جو کوئی مسلمان ہو گیا ہو، کوئی سلیم الفطرت یہودی بھی مسلمان ہو گئے ہو، تو ان کی محبت بھی کس سے ہوگی؟ بیت المقدس سے ہوگی. تو اب یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی انہی قبائلی روایات کی، انہی طور طریقوں کی روایت پیروی کرتے ہیں. بہرحال کوئی ہمیں ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ ایک بھی آدمی ایسا ہو کہ جس نے پھر نہ رخ چینج کیا. دیکھیں نا، پورا گھوم کر چینج کرنا پڑا ہے. جب آپ مدینے میں ہیں تو امام ادھر کھڑا ہے، تو گھوم کر پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیں، تو پوری صف جو ہے وہ گھومی. تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا. آج ہمیں شاید کوئی اتنا بڑی بات نہ لگے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سالہ سال سے آباء و اجداد سے جن کا تعلق تھا، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. تو یہاں صرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، ہمارے سامنے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں موجود ہیں، بلکہ قرآن بھی ہم کس حوالے سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ ہی کے حوالے سے مانتے ہیں نا، اور حضور کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا شے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ بھی تو حضور نے بتایا ہمیں، یہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن پر بھی ہمارا ایمان کس حوالے سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ دین اصل میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہما اوست، بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. دین نام اس کا ہے کہ اپنے آپ کو ڈال دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اگر تم ان کے قدموں میں نہیں پہنچے ہو تو پھر گم رہے ہو ادھر ادھر، بس ملابیاں کر رہے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. تو ہمارے سامنے تو آپ کی دینی باتیں ہیں، چیزیں ہیں. ان کے سامنے ایک شخص تھے محمد بن عبداللہ، ان کے لیے پیروی کرنا بہت کڑی بات تھی. ہمارے سامنے تو آپ کی ایک رسول کی حیثیت سامنے آتی ہے نا، آئیڈیالوجیکل ایک حیثیت سامنے. ان کے سامنے تو ایک فزیکل حیثیت تھی کہ ہم محمد بن عبداللہ کی پرسن کی ایک پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اب یہ بات آ گئی کہ یہ بات بڑی بھاری تھی. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی ان کے لیے یہ باری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ یہ کس کی ہدایت پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہمیں کرنی چاہیے. اچھا اسی طرح یہ بھی دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف کیا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور یہ جو مقرر کیا تھا ہم نے قبلہ. اچھا قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی کہ حضور کو کہا گیا ہو کہ آپ 16-17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں. اس وقت اگر 16-17 مہینے لوگوں نے منہ کر کے ادھر نماز پڑھی ہے تو پیروی کس کی ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی آیت بتائیں، اللہ کا حکم بتائیں، کچھ نہیں تھا. اور جب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حکم سے تھا، تو اس سے یہ مراد معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک یہ وحی جلی ہے، ایک ہے وحی خفی بھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہو کہ آپ نماز ادھر ہی منہ کر کے پڑھیں، پر اس کی مختلف تعویلات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تک کہ کوئی نیا حکم نہ آ جائے آپ سابقہ شریعت کے حکم کے اوپر ہی چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد ہو کہ ہمیں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آیا. لیکن اس اجتہاد کو بھی گویا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. بلکہ اس کو حدیث کے حوالے سے سمجھ لیں. حدیث کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے قول، فعل اور تقریر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا عمل. اور تقریر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو جو ہے نا یہ میں تقریر کر رہا ہوں، نہیں، یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا تو آپ نے برقرار رکھا. یہ تقریر ان معنوں میں، برقرار رکھنے کے معنوں میں. ہاں، کہ اس عمل کو آپ نے برقرار رکھا، تقرر رکھا اس کا، کہ کوئی اگر وہ غلط عمل ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ منع فرما دیتے. تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اجتہاد بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس کو برقرار رکھا، اس کو صحیح رکھا. اور اگر
وہی خفی کے ذریعے تھا۔ بہرحال کسی بھی بندے نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ 16-17 مہینے منہ ادھر کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا تو کوئی حکم نہیں آیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ اصل میں جب یہ 16-17 مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخ ادھر کیا ہے تو ایک یہودیوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کیسے رسول ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ کیا ہے؟ اگر اصلی قبلہ یہ خانہ کعبہ تھا تو یہ ادھر کیوں کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ گویا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آبجیکشن کر دیا کہ یہ کیسے رسول ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصلی قبلہ کیا ہے، تو کیسے پھر رسول ہوئے؟ اور اسی طرح اگر اصلی قبلہ یہ تھا تو 16-17 مہینے تم جو ہے وہ ادھر منہ کر کے جو نمازیں پڑھتے رہے ہو، ان کا ہوگا کیا؟ اصل نماز کا رکن دین کا رکن رکین کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز ہی نہیں رہی تو پھر کیا کہ تم ایمان میں داخل رہے یا ایمان کے اندر کیا رہے؟ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی نماز تھی، تو نماز تمہاری ہوئی ہی نہیں 16-17 مہینے۔ تم قضائیں کرو، اب دہراتے رہو، اس دوران جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو گئے ایسے چھٹی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے، یہ گویا کہ نماز کی معراج کی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ اگر تم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی ہے۔ اصل شے منہ کا ادھر ادھر کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل شے کیا ہے؟ اس کا حکم ہونا۔ اور اسی سے سمجھ لیں اصل شے یہ نہیں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی ہو، اصل شے یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کی تابعداری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ اور اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آؤ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور یقین اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملے میں بڑا رؤوف اور رحیم ہے، یعنی بڑا شفیق ہے اور مہربان ہے۔ آیت ایک آدھ اور پڑھ لیں یا بس یہی ختم کر دیں؟ ہے؟ اچھا بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھتے تھے آپ کا بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت منتظرہ میں تھے کہ یہ حکم تبدیل تو ہونا ہے، کب آئے گا؟ تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، یعنی آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف آپ کو ہم پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم اپنے چہروں کو کیا کیا کرو؟ اس کی طرف رخ کر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ البتہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، صحیح بات ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یہی تھا پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ یہ قبلہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا، یہ تقریباً 300 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنا، 300-350 سال بعد۔ تو اس سے پہلے ان کا قبلہ کون سا تھا؟ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ مولانا حمید الدین فرائی نے، مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو ان کی عربی کی کتاب تھی، کہ ان کا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلامی میں جو ان کی قوم تھی تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ اس ڈیٹ کے بعد جو گھر بنے ہیں بنی اسرائیل کے، ان کے کھنڈرات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس رخ میں بنائے۔ اسی طرح سرا نوردی میں بھی جو ان کے قبلے کا وہ جو ان کا عبادت کا خیمہ ہوتا تھا، اس کا رخ بھی اسی سائڈ پر ہوتا تھا۔ یہ بعد میں جو ہے وہ تبدیلی ہوئی ہے۔ تو یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں۔ بس یہاں تک رہتے ہیں۔